अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम में से हर कोई आज का ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन में से गुजरा है और हर कोई कोशिश कर रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीहात करके, इबादत करके, लोगों के साथ बेहतरीन सलूक करके अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी कर ले। लेकिन जब हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मोटिवेशन मिलती है तो ईमान और भी पक्का हो जाता है। जामे तिरमिज़ी की हदीस है 749। हजरत अबू कतादा रदियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम अरफा के रोजे के दिन के सवाब के बारे में मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद रखता हूँ कि वो गुज़श्ता एक साल के गुनाह और आने वाले एक साल के गुनाह माफ फरमा देंगे। और ये गुनाह कौन से हैं? जो सगीरा गुनाह होते हैं, क्योंकि कबीरा गुनाह जो है वो जब तक हम तौबा ना करें अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ नहीं करते। और इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज भी देखने वाली है कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के हक में, जैसे हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात में या फराइज में कोई कमी कोताही करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वो माफ कर देंगे। लेकिन जो इंसानों के साथ हमने ज्यादती की होगी वो जब तक इंसान माफ न करे अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ नहीं करेंगे। ये बात हमें अच्छे से समझ आनी चाहिए। और इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अशूरा के बारे में कहा, जो कि 10 मुहर्रम है, कि जो 10 मुहर्रम का रोजा रखता है मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद है कि इसके जरिए अल्लाह सुब्हानहू तआला गुज़श्ता एक साल के सगीरा गुनाह माफ कर देंगे। और तिरमिज़ी की हदीस है 3585, जिसमें अमर बिन शुएब अपने बाप से और उनके बाप जो हैं वो अपने दादा अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है। बेहतरीन कलमात जो मैंने अदा किए और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने अदा किए वो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दिन में 100 मरतबा ये कलमात अदा करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको क्या अजर देंगे? नंबर 1 ये कि 10 गुलाम आजाद कराने के बराबर सवाब मिलेगा। नंबर 2 ये कि 100 नेकियां करने के बराबर सवाब मिलेगा। और नंबर 3 ये कि 100 बुराइयां उसके नामा माल से हटा दी जाएंगी। ये कलमात शाम तक उसको शैतान से महफूज रखने का बायस होंगे और क़यामत के दिन कोई शख्स इससे ज्यादा फजीलत वाला अमल लेके नहीं आएगा सिवाय उस शख्स के जिसने इससे ज्यादा ये कलमात अदा किए होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम सेहत तंदुरुस्ती के साथ इस दिन रोजा भी रख सके और अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत भी कर सके। आमीन सुम्मा आमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी हज किया था उस वक़्त भी अरफा का दिन जुम्मे का दिन था और उस दिन ये आया नाजिल हुई थी कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, क्योंकि एक यहूदी ने हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु से कहा था कि अगर ये आया हमारी तौरा में नाजिल होती तो उस दिन हम ईद मनाते। तो हजरत उमर ने कहा था कि उस दिन हमारी 2 ईदें थी, एक जुम्मे की ईद थी और एक ये यौम अरफा का दिन था जिस दिन ये आया नाजिल हुई थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये तौफीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने वाले अमल कर सके। आमीन सुम्मा आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा के रोजे के सवाब के बारे में फरमाया, क्योंकि जो लोग हज पे हैं वो तो डेफिनेटली रोजा नहीं रखेंगे, लेकिन जो हम पीछे रह जाते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अरफा के दिन रोजा रखेगा उसके पिछले साल और आने वाले साल के गुनाह अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा कि सगीरा गुनाह की बात हो रही है। कबीरा गुनाह जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला तभी माफ करते हैं जब इंसान तौबा करता है। और एक और बात भी गौर कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे वो गुनाह माफ कर देंगे जो हमारे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ हैं। जैसे हमने इबादत में अगर कोई कमी कोताही की है, लेकिन बंदे का हक जब तक दूसरा बंदा माफ नहीं करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ नहीं करते। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमने इंसानों के साथ कोई गुनाह का काम किया है, अगर हमने उनकी हक तलफी की है तो जिंदगी में उनसे माफी मांग ले ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला। ये नहीं ऑनेस्टली करी मैं जस्ट ऐसे कि ये होता है कि कुछ देर के बाद जब वो रंग उतरता है तो फिर वो उतार भी देती हैं उसी जोरों शोर से। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम जम जाएं, जो हम करके आए वहां पे जो वादे किए होते हैं उस पर हम जम जाए।
تو جیسے میں یہ لیکچر تیار کر رہی تھی نا تو میں سوچ رہی تھی کہ جیسے آدمی جب واپس آتے ہیں بہت سے لوگ ہیں تو ہم کہتے ہیں نا حاجی صاحب، کہ ان کو تو ہم حاجی صاحب کہتے ہیں، تو عورتوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی تو حج کر کے آتی ہیں. لیکن یہ مجھے نہیں سمجھ آئی تھی. میں بڑا سوچا، میں نے کہا حاجن صاحب تو کوئی بھی نہیں، حاجن تو نہیں کہتے، وہ تو میں نے نہیں آج تک کسی کو سنا. لیکن حاجی صاحب تو پکے ہو جاتے ہیں نا، ان کے تو نام ٹیگ لگ جاتا ہے کہ یہ حج کر رہے ہیں. تو اب یہ مطلب بیسیکلی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، میسج کیا ہوتا ہے کہ نو یہ شریف ہو گئے، یہ اب ٹھیک ہو گئے. اللہ اکبر. اچھا جی، اب دیکھیں کہ انسان کے نیک اعمال اللہ کے ہاں اس وقت قابل قبول ہوں گے جب وہ سنت کے طریقے پر، رسول اللہ کی سنت کے طریقے پہ ہوں گے. جو سنت کے مطابق نہیں ہے وہ قبول نہیں ہے. اب دیکھیں نیک عمل تو مسلمان بھی کرتے ہیں، کافر بھی کرتا ہے، یہودی بھی کرتے ہیں، مشرکین، مطلب سارے کرسچنز ہیں، ہر کوئی نیک عمل کرتا ہے. لیکن قبولیت کس کی ہے؟ جو سنت رسول کے مطابق عمل کرے گا. کیسے؟ اب دیکھیں جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ کی بات کہی ہے. 5 نمازوں کا ایکچولی اگر ہم کہیں نا، ہم ایک تفسیر میں نکالتے ہیں، لیکن اگر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے 5 نمازوں کا کہا ہے یا وقت کا بتایا، تو وہ تو نہیں ہے پراپر طرح سے نا. ہمیں کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. اور اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں جی یہ نماز کوئی بات نہیں، ابھی تو میں نہیں ہے، تو میں یہ عصر کے ٹائم پہ پڑھ لوں گی، عصر کی میں مغرب کے ٹائم پہ پڑھ لوں گی، تو وہ قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. اسی طرح سے وضو کا طریقہ، ہم کہیں جی نہیں کیا ہے، صاف ستھری تو ہوں میں، تو میں نے کیا کرنا ہے، میں اس طرح کا وضو نہیں ہے تو میں بس ہاتھ دھو کے میں وضو کر لیتی ہوں، تو وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا. ہر وہ طریقہ ہمیں تو ہر طریقہ جو رسول اللہ نے بتایا ہے نا، اگر ہم سنت پہ عمل نہیں کرتے تو پھر وہ ہماری مرضی کی جو نیکیاں ہوں گی وہ اس طرح سے قبولیت ان کی نہیں ہے. اور دیر از اے لانگ لسٹ اگر آپ اس کو دیکھیں. اب کیونکہ میں نے آنا ٹاپک پہ حج کے ٹاپک پہ، اس لیے میں اس کو زیادہ الیبریٹ نہیں کر رہی ہوں. انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا تو میں آپ کو ڈیٹیل سے بھی بتا دوں گی، کیونکہ جب ہم ورڈز میں سنتے ہیں نا تو ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہاں واقعی یہ تو میں ایسے سوچ رہی تھی، یا ایسے واقعی ایسی بات ہے. تو اب دیکھیے کہ حج پہ جب حاجی جاتے ہیں 8 ذی الحج کو، آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مسجد حرام کو چھوڑ کر مینا میں خیمہ زن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا کتنا، 1 لاکھ سے بھی زیادہ نماز پڑھنے کا ثواب ہے نا. تو اتنا بڑا ثواب خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا، تو ہم وہ جگہ چھوڑ کے مینا میں کیوں آ کے خیمہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا، اس لیے ہم کرتے ہیں. اب دیکھیں مینا میں ہم پہنچتے ہیں تو 9 کی صبح کو، 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد ہم وہاں سے نکل کے کہاں جاتے ہیں؟ عرفات میں جاتے ہیں. عرفات میں کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ مینا اور عرفات میں کوئی اتنا بڑا فاصلہ نہیں، وہی زمین ہے، وہی آب و ہوا ہے، وہی سارا کچھ ہے نا. تو وہاں سے خیموں سے نکلتے ہیں، وہاں جا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، عبادت کا دعائیں مانگتے ہیں نا. تو وہاں پہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد عرفات کے لیے نکلے تھے. اب دیکھیں وہاں پہ ہم جاتے ہیں، یہاں سے تو ہم عبادت کرنے جاتے ہیں نا، اتنا دل میں جوش جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم ایسی عبادت کریں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے. اچھا وہاں پہ جا کے اب عرفات میں آپ دیکھیے خطبہ سنتے ہیں نا، تو اس کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں. اب وقت پہ نماز پڑھنے کا تو اتنا زیادہ ثواب ہے، وہاں پہ وہ نمازیں ہم اکٹھی پڑھتے ہیں اور قصر پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھی تھی، ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. اب عرفہ میں آپ سوچئے، ہم دعائیں کرنے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو ہم مزدلفہ چلے جاتے ہیں رات گزارنے کے لیے. اب سورج غروب ہونے کے بعد اب دیکھیں مغرب کا ٹائم تو عرفہ میں آ گیا، لیکن ہم مغرب نہیں پڑھتے. ایون دو ہم وہاں پہ ادھر ہی ہوتے ہیں، ہم ابھی نکل رہے ہوتے ہیں، لائنیں بنا رہے ہیں، رش اتنا ہوتا ہے، لیکن مغرب نہیں پڑھتے. مغرب ہم جا کے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ایسے کیا تھا. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹائم پہ نماز کا ہو گیا تو وہاں پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں پہ نماز پڑھ لیں، لیکن کیونکہ میرے نبی نے نہیں کیا تھا، انہوں نے ایسے کیا تھا تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اب دیکھیں مزدلفہ میں کھلا آسمان، کوئی چھت نہیں ہوتی ہے. وہاں پہ جا کے جب حاجی وہاں پہ پہنچتے ہیں مشکل سے جگہ ملتی ہے. اب دیکھیں ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں تو وہاں پہ کیونکہ تھکاوٹ بھی اتنی ہوتی ہے. اب ہسبینڈ آپ کے یا تو رائٹ پہ ہوگا یا پہ لیفٹ پہ ہوگا. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک سائڈ پہ غیر محرم جو بیٹھا مطلب آدمی ہے وہ بھی لیٹا ہوتا ہے، لیکن ایسی وہاں پہ کوئی حالت ہوتی ہے اور ساری جگہ پہ آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے قیامت کا نقشہ یاد آ جاتا ہے کہ جس کو جہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو پراپر جگہ بھی نہیں ملتی، پتھر ہوتے ہیں نیچے، وہ اپنی پتلی سی جائے نماز بچھاتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے اسی طرح سے لیٹنا ہے اور یہاں پہ آنکھ لگانی ہے، مطلب سونا ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تہجد میں آنکھ کھلتی ہے کیونکہ وہاں پہ نیند اتنی پراپر تو آتی بھی نہیں ہے، تو تہجد میں آنکھ کھلتی ہے، لیکن ہم تہجد نہیں پڑھتے. اتنی افضل عبادت ہے اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں پڑھی تھی. اس کے بعد ہم فجر کے بعد ہم نکلتے ہیں اور واپس ہم مینا کی طرف آ جاتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ایسے ہی کیا تھا. اب مینا میں جب ہم پہنچتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہم جا کے کیا کرتے ہیں؟ جمرہ عقبہ، اس کو ہم جا کے کنکریاں جو مارنی ہوتی ہیں وہ مارتے ہیں. تو دوسرے 2 جو ہے نا ان کو ہم نہیں مارتے.
क्यों नहीं मारते? इसलिए कि रसूल अल्लाह ने नहीं मारे थे, उन्होंने एक ही को मारा था तो उसी को हमने पहले दिन मारना है। फिर उसके बाद हम वापस आते हैं, हम कुर्बानी करते हैं। उसके बाद जो आदमी है वो अपने बाल कटाएंगे, सर गंजा जैसे करते हैं ना, वो कराते हैं। तो ये 10 का हाल होता है कि फिर इतनी थकावट, अभी आप देख रहे हैं ना कैसे एवरी टाइम यहाँ से वहां हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद वो फिर वापस जाते हैं तवाफ ज़ियारा करने के लिए, तवाफ ज़ियारत कहते हैं जिसको। वहां पे फिर वो वही चक्कर लगा रहे हैं, थके हुए हैं, और फिर अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, और फिर वहां से वो वापस उसी दिन मिना वापस आ जाते हैं। और फिर वो बाकी 2 दिन जो होते हैं या 3 दिन, वो जो अयाम तशरीक कहते हैं ना, 13, 14, 15 को, वहां पे वो फिर जाके जो भी उन्होंने करना होता है, वैसे कंकरियां मारते हैं। वो ऊला को भी मारते हैं, वस्ता को भी मारते हैं, वस्त दरमियाने वाले को, ठीक है। तो ये सारे के सारे हज में मैंने आपको जो सुनाने का मेरा मकसद था वो ये था कि हज सारे का सारा रसूल अल्लाह की सुन्नत है। जैसे हम ये देखते हैं ना कि कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और हमने बहुत दफा इसका पता है, और यूजुअली हमें पता होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे नबी की सुन्नत पूरे का पूरा हज है। अब जैसे सफा मरवा में तवाफ वो करते हैं, सही करते हैं, तो वो किसकी सुन्नत है? बीबी हाजरा की है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रहती दुनिया तक और एक औरत के कदमों के ऊपर सारे आदमियों को भी चला दिया, सारी औरतों को चलो इसके कदमों पे चलो, ऐसी सुन्नत उनकी सारी दुनिया तक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक हज का स्टेप जो है वो मेरे नबी की सुन्नत है। और उसमें सबक क्या है? आप ये देखें कि हाजी जो है वो जब ये सारा कुछ करता है और उसको ये पता होता है कि मेरी मर्जी के बगैर तो मैं इधर से उधर नहीं हिल सकता, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना है, तो जब वो वापस आएगा अपने घर में तो फिर अपने हर अमल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली सुन्नत और उनकी फेली सुन्नत, वो हर सुन्नत रसूल अल्लाह की पूरी करेगा। अपनी जिंदगी के फैसले करने से लेके, कारोबार से लेके, ईच एंड एवरीथिंग उसकी सुबह से रात तक रसूल अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक गुजरेगी, क्योंकि वो इतना महंगा अपना हज जो करके आया है और उसकी कबूलियत की दुआएं मांग के आया है, तो कैसे हो सकता है कि वापस आके वो रसूल अल्लाह की सुन्नत को छोड़ दे, किसी भी सुन्नत को छोड़ दे। तो ये बहुत प्यारी एक बात थी, मैंने कहा कि हम इस एंगल से हज को देखें, क्योंकि यूजुअली हम इबादत की बात करते हैं, हम अरफात की बात करते हैं, हम कुर्बानी की बात करते हैं, तो हम ये देखें कि जो हम हज कर रहे होते हैं तो उसमें एक्चुअली हमारी ट्रेनिंग किस बात की होती है कि जब हम वापस मुड़े अपने घरों में आए तो हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी जिंदगी के हर पहलू पे अप्लाई करना है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए जनाब हम आते हैं वापस अपने सबक की तरफ। क्या टाइम है अभी? 19 मिनट मैंने ले लिया, अल्लाह अकबर जी। हम कर रहे हैं सूरह यूसुफ की आयत नंबर 23। और सूरह यूसुफ आप देखें कि इतनी प्यारी कि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि एक एक आया जो है ना वो ऐसे है जैसे उससे आगे गुजरने को इतने सबक मिलते हैं कि हमारी रेगुलर जिंदगी में हमने कैसे उसको अप्लाई करना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने ख्वाब देखा था, उनके फादर ने कहा था कि देखो तुम अपने भाइयों को ये ना बताना, शैतान जो है वो बड़ा दुश्मन है इंसान का। उसके भाइयों ने क्योंकि जेलसी की वजह से हसद करते थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया। वहां से काफिला गुजरा था जिसने मिस्र में जाना था, वो काफिले ने उनको माल समझ के, क्योंकि उस जमाने में इंसान बिकते थे, तो माल समझ के उसको उठा लिया और जाके मिस्र में उनको बेच दिया। वहां पे उनको जो अजीज मिस्र है उसने उसको खरीदा। अब खरीदने के बाद देखें उसके लफ्ज सब गौर करें यहाँ पे। अपनी बीवी के पास जब वो घर में लेके गया तो उसने अपनी बीवी से कहा कि ये मैं जो लाया हूं बच्चा, ये इसको अच्छी तरह से रखना, हो सकता है हम इसको अपना बेटा बना लें। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देखिए और फीलिंग्स भी साथ देखिए। आप पढ़ते हैं ना तो आपको अच्छे से अंदाजा होगा कि द मोमेंट कोई ऐसी वाली बात करते हो तो वो बच्चे से एक फर्क तरह की मोहब्बत होती है कि मैं बेटा, मतलब वर्ड आ गया ना साथ। अच्छा, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम उस घर में बड़े हो रहे हैं। वो पहले मैंने आपको बताया था 10 से 12 साल का बच्चा। अब वो बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है और वो बच्चा जो है अब हो गया कितना, 18-20 साल के दरमियान में। वो प्यारे भी थे लेकिन अभी प्यारे को आप साइड पे करें। अभी ये देखें कि अब वो बच्चा बड़ा हो गया है तो जवान हो गया। अब ये जो अजीज मिस्र की बीवी थी, इनका नाम जो जुलेखा स्टोरीज में आता है, और मैंने आपको बताया कि कुरान में और तौरा में ये नाम नहीं है, ये तलबूत में इनका नाम जुलेखा आया है। इसलिए कहीं कहीं मैं अगर यूज करती हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि अजीज मिस्र की बीवी के बारे में बात कर रही हूँ। अब उनकी बीवी जो थी ना, आप ये सोचें ये कोई बूढ़ी औरत नहीं है, ये यंग लड़की है जो शादीशुदा, लेकिन अभी इसके बच्चे नहीं है, ठीक है, और घर में रह रही है। और ये आम औरत नहीं है, ये वहां की एलीट क्लास जो होती है ना वहां की औरत है, क्योंकि उसका खामन जो है वो बहुत, उसका जो पोस्ट है वो बहुत बड़ी पोस्ट पे है। जैसे आप सोचे कि कोई बहुत बड़ा सियासतदान हमारे मुल्क का, उनकी फैमिली और उसके फिर दोस्तियां सारी, वो पूरे ऐसे एक ग्रुप होता है ना सारे का सारा, उस तरह का ये खानदान है। अब ये औरत जो है, इसकी स्टोरी और फिर उस बच्चे की स्टोरी जो कि हज़रत यूसुफ के नाम से है, ये हम देखेंगे कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें क्या सबक देते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरावदत, अच्छा ये आयत नंबर है 23, ठीक है। वरावदतहु, हाँ, वरावदतहु लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही,
کہ وہ پھسلانا چاہا کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو، وراودت ہو، اس کو، یوسف علیہ السلام کو، التی ہوا فی بیتہا، جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، ان نفس ہی، اپنے نفس سے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ عورت جو ہے نا یہ شادی شدہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اب یوزلی کیا ہوتا ہے کہ شادی شدہ عورت کے بارے میں ہمارا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتا ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل کسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ وہ لڑکی کا افیئر ہے فلاں لڑکے کے ساتھ، تو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، مائنڈ کہتے ہیں کہ ہاں ہوگا۔ لیکن شادی شدہ عورت کے بارے میں اگر پتا ہو نا کہ فلاں کی بیوی کا تجھے پتا ہے فلاں کے ساتھ ہے، تو ہم کہیں نہیں نہیں، وہ تو ایسے، وہ غلط بات نہیں کرو، وہ تو شی از اے میرڈ وومن۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی پاسبلٹی بتائی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اور ہو کیسے سکتا ہے اور اس سے بچاؤ کیسے کرنا چاہیے، وہ اس آیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے 5واں سپارہ جو ہے اس کا شروع میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والمحسنات کا لفظ استعمال کیا نا، یہ سین سے نہیں یا سواد سے ہے۔ سین سے تو محسن کہتے ہیں نا کہ جو نیکی کرنے والا، جو حق ہے اسے زیادہ نیکی کرنے والا، لیکن محسنات جو سواد کے ساتھ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں جو حصار میں ہوتا ہے، جیسے بڑے کسی قلعے کے اندر محفوظ بیسیکلی۔ تو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت لفظ ہے کہ عورت جب شادی اس کی ہوتی ہے نا تو وہ اپنی خاوند کے حصار میں آ جاتی ہے، وہ اس کی پروٹیکشن میں آ جاتی ہے۔ تو وہ عورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حرام کے رشتے بتائے نا سارے کے سارے، اور محرم رشتے بتائے کہ یہ رشتے تمہارے محرم رشتے ہیں، اور ایون شادی شدہ عورت ہر آدمی کے لیے حرام ہے، ہر آدمی کے لیے حرام ہے، کیونکہ اب وہ کسی کی امانت ہے، اب وہ شادی شدہ ہے۔ تو یہاں پہ ایک اتنا بڑا ٹائٹل مل جاتا ہے نا، کسی کی بیوی ہے شادی شدہ عورت کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ عورت جو شادی شدہ تھی یہ کیا کری تھی، یہ اپنے یہ جو بچہ تھا ان کے گھر میں، جس کو اس کے خاوند نے کہا کہ شاید ہم اس کو بیٹا بنا لیں، چلو بیٹا نہیں بھی بنایا اس نے، لیکن ان کے گھر میں کام کر رہا تھا، رہ رہا تھا اسی کی طرح سے۔ تو اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اب دیکھیے کہ گھروں میں آپ ایک اندازے سے آپ یہ سوچ لیجئے کہ جیسے گھروں میں نوکر ہوتے ہیں، کئی دفعہ اسی سے بلکہ مجھے ابھی ایک دم سے میرے ذہن میں کلک ہو رہا ہے کہ میں پڑھی تھی تو مولانا مودودی صاحب، ان کی بارے میں جب ان کی جماعت نے اعتراضات کیے تھے نا، ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ ان کے گھر میں جو خنسامہ ہے وہ آدمی ہے۔ تو وہ مودودی صاحب نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ بہت اچھے گھرانے سے ہے، اس کو کھانا نہیں آتا پکانا، تو اس لیے ہم نے خنسامہ تو رکھنا، مطلب میں نے رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ عورت رکھیں اس کی جگہ پہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اگر میں عورت رکھوں گا تو وہ میرے سے اس کا پردہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آدمی کچن میں نہیں جاتے، عورتیں جو گھر کی ہیں وہ تو کچن میں ہی جائیں گی نا، سارا بندوبست کرنا، دیکھنا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو یہ بہت بڑی ایک پھر سٹوری آگے تھی، وہ میں یہاں پہ مینشن نہیں کرنا چاہ رہی، کیونکہ میں صرف یہ پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے گھروں میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نوکر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ وہ پھسلانا چاہا، یہ ایسے نہیں ہوا کہ اس نے اچانک اس پہ حملہ کوئی کر دیا یا اچانک اس نے کچھ کیا، یہ سٹوری تو کافی دیر سے چل رہی تھی۔ وہ پھسلانے کا مطلب ہے کہ وہ کوشش کر رہی تھی، وہ بار بار کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کروائے، لیکن وہ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام آگے پڑھیں گے، اب میں تو ایک لڑکا ایک لڑکی کی سٹوری کی طرح آپ کو ایک عورت اور ایک مرد کی سٹوری کی طرح سنا رہی ہوں نا فی الحال۔ تو اب کیا تھا کہ یہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں اکیلی ہے، اور وہاں پہ جو لڑکا ہے وہ بھی، مطلب یہ دونوں اکیلے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو غور کریں آپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، یہ کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو اس حد تک تمہیں لے کے جائے گی کہ تم برباد ہی ہو جاؤ گے۔ زنا کی سزا رسول اللہ کے زمانے میں کیا تھی آپ کو پتہ ہے نا، سورۃ نور میں آ جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ حدیں بتا دی کہ دیکھو یہ نہ کرنا، اور یہ نہیں تھا کہ زنا پہلی قوموں میں الاؤڈ تھا تو اب نہیں ہے، ہمیشہ سے تھا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ بتایا کہ گھر کے اندر اگر غیر محرم نوکر بھی ہیں تو ہمیں کتنا کیئرفل ہونا چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، یہاں پہ دیکھیے غور کیجیے، ہوا فی بیتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عزیز مصر کی بیوی، کہا کہ نہیں اس کے گھر میں رہتا تھا، کیونکہ گھر میں رہنا مینز کہ ان کا وہ اور کوئی جگہ ہی نہیں تھی رہنے کی، وہ ادھر ایز اے غلام آئے تھے نا۔ تو وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ بہت پریشر میں ہوتا ہے، مطلب اس کے لیے برائی سے، اس عورت کے فتنے سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے جبکہ وہ ان کے انڈر ہوتا ہے۔ یہ اس کی سینٹنس کی ڈیپتھ آپ دیکھیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں پاکستان میں گھروں میں آپ نے اکثر نوکرانیوں کے بارے میں سنا ہوگا، وہ بچیاں بچاری غیروں کہاں سے آتی ہیں، پتہ نہیں کس مجبوری سے آتی ہیں اور کیوں آتی ہیں، کہ پیرنٹس کیسے بھیج دیتے ہیں۔ یوزلی آپ دیکھیں وہاں پہ تو ایجنسیز بھی ہیں ایسے کہ مطلب عورتیں ہیں بیسیکلی جن کو گھر کی عورتوں ان کو پتا ہوتا ہے، وہ ان کو کہتے ہیں جس ہمارے لیے بھی کوئی لڑکی لا دو کام والی، تو بچاری گاؤں سے وہ لڑکیاں اٹھا کے لے آتی ہیں، جن کی بھی ہوتی ہیں وہ ڈیفینیٹلی پرمیشن دیتے ہوں گے کہ غربت اتنی ہے، تو وہ جس گھر میں آتی ہیں وہاں پہ کیا سچویشن ہے۔
وہاں کے مرد کیسے ہیں, کون بچے ہیں ان کے, کیا کرتے ہیں, عورتیں کیسے ان کو چھوڑ کے گھر میں اکیلا چلی جاتی ہیں, کیا کچھ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیکھے بیان کر دی, کوئی ماں کیا تربیت کرے گی جو میرا رب ہماری تربیت کرتا ہے کہ اکیلے نہ چھوڑو. اگر اتنی بڑی ذمہ داری کسی بچی کی لے رہے ہو, وہ اپنے گھر میں کام کر رہی ہے. دیکھیں آئے دن ایک بچی سے میری پاکستان میں بات ہوئی تھی, تو وہ اس سے میں پوچھ رہی تھی کہ تم کیا کرتی ہو, تو اس نے کچھ سٹوریز مجھے بتائیں. تو میں نے کہا بیٹا تو تم نے بتانا تھا مالکن کو. کہتی ہے باجی بتانے سے کیا فائدہ, جہاں بتائیں گے وہاں پہ اپنے ہسبینڈ کو تو وہ کچھ نہیں کہیں گی, ان سے لڑ لوٹ کے بس یہ کہیں گے تو ہمیں مار پڑتی ہے, اور گھر سے بھی نکالیں گے اور الزام بھی لگائیں گے, بلکہ چوری کا الزام لگا کے گھروں سے نکال دیتے ہیں, اور اتنا کہیں تو پولیس میں بھی پکڑا دیتے ہیں کہ یہ تو چور تھی, اس نے یہ کیا. کہتے ہیں منہ نہیں کھول سکتے, منہ نہیں کھول سکتے. تو آنکھیں کھولیں ہم اپنی, منہ تو نہیں کھول سکتے. آنیسٹلی یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ ہم کنوینئنٹ, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. بچیاں, جوان بچیاں ہوتی ہیں, ان کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیتے ہیں, اور اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ہو, بہت سے گھروں میں نہیں بھی ہوتا, لیکن اب کیونکہ میڈیا اتنا اوپن ہے, کتنے لوگ بتاتے ہیں کہ نوکروں کے سے کیا کیا زیادتیاں ہوتی ہیں, اور گھر والی عورتیں جو ہیں وہ کتنی لاپرواہ ہوتی ہیں, اور کس طرح سے وہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے نا, جیسے فار ایگزامپل کہ نہیں خام خواہ کا ٹرسٹ, جس کو اللہ نے ٹرسٹ نہیں کہا, غیر محرم سے اللہ نے ٹرسٹ نہیں کہا, ہم کیسے کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ بھی اب وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے گھر میں تھے. اب حضرت یوسف کی سائڈ دیکھیے کہ وہ بچہ جس کے گھر میں ہے, اس کے پریشر میں بھی ہے, اب وہ عورت ان کو فلرٹ کر رہی ہے, اس کو اپنی طرف لے جا رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ ہوا کیا تھا. اب یہ سٹوری تو بہت پہلے سے چل رہی تھی نا, اب وہ ٹائم آ گیا کہ جب اسے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا, وہ اس کو کسی بھی طرح سے اس کے ساتھ وہ گناہ کرنا چاہ رہی تھی, جو اس حد تک کہ وہ بالکل ہی وہ ورڈ میں بار بار نہیں بولوں گی, یو انڈرسٹینڈ. وغلقت الابواب, تو اس نے کیا کیا, اچھی طرح سے اس نے دروازے بند کر لیے. وقالت, اور کہا, حیت لک, کہ آ جاؤ تم. قال, کہا, معاذ اللہ, کہ اللہ کی پناہ. اب آپ دیکھیے, آپ میں سے ہر کوئی کو میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ یہ جو کہا یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ کی پناہ, تو یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے جس میں یہ اعوذ باللہ سے بھی بڑا ہے کہ اللہ کی پناہ, کہ اے اللہ مجھے سنبھال لے, اللہ مجھے اپنی حفاظت میں کر لے, اے اللہ میں بے بس ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. جب بھی ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی کسی سچویشن میں آئے گا تو یہی دعا پڑھیے گا, اعوذ باللہ. اگر یہ یاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو ہماری زندگی میں اتنا کامن ہے نا, وہ پڑھ لیا کریں, اللہ اپنی حفاظتوں میں لے لے گا. آپ دیکھیے کہ آج کل کتنا کامن ہے, جاب پہ ہراسمنٹ ہوتی ہے, اسکولوں میں بچوں کے, کیونکہ آدمی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اسکول میں بھی ایسی والی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. گھروں میں جو کام والے ہیں ادھر ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اب وہ زمانہ آ گیا کہ ہم وی ٹاک اباؤٹ, اور کرنا بھی چاہیے, کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, ایسے نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا. الحمدللہ یہ اتنی اویئرنیس تو آ گئی ہے ہم لوگوں میں, لیکن اب دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ جا کدھر رہا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو فرمائے کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں. اسی طرح سے ہم صبح شام کے کلمات بھی پڑھتے ہیں نا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ والے, تو وہ ایوری مارننگ ایوری